फाकश खुददार रोटी के लिए ढेरों फिक्रे सवार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों से यकजहती का दिन आज मनाया जा रहा है। मजदूरों के हुकूक उजागर करने के लिए सेमिनार्स और रैलियों का इनेकाद। आलमी यौम मजदूर शिकागो में अमरीकी हुकूमत की जानिब से तशद्दुद के नतीजे में जाम बहक और जख्मी होने वाले मजदूरों की याद में मनाया जाता है। हुकूमत का यौम मजदूर पर मजदूर का एहसास प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज 23वां यौम तासीस मना रही है। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, जब 60 की दिहाई में हमारे हुक्मरान बैरून मुल्क जाते थे तो उनकी इज्जत होती थी। इज्जत कम होने की वजह ये थी कि हुक्मरानों ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक्सोन मोबिल कंपनी की ड्रिलिंग में 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं और मेरा यकीन है कि यहाँ से गैस का बहुत बड़ा जखीरा निकलने वाला है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में डिप्टी कमिश्नर के अहकामात और इजाजतनामे को SHO ने हवा में उड़ा दिया। लाखों रुपए रिश्वत लेकर गैर कानूनी इलेक्ट्रॉनिक झूलों, मौत के कुएं और थिएटर चलाने की इजाजत दे दी। DPO गाजी सलाउद्दीन के शहीद SHO ने अपने कारखास कांस्टेबल अब्बास बलाग के जरिए 4,20,000 रिश्वत वसूल की। कराची में पीपल्स पार्टी आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। पिंडाल दाऊद चौरंगी पर सज गया, तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत दीगर कायदीन अवाम से खिताब करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाते हुए फौजी जवानों पर दहशतगर्दों का हमला। पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में कई दहशतगर्द मारे गए। पाक फिजाइया का हर साल 23 फरवरी को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड मनाने का ऐलान। 246 एयर स्टाफ प्रेजेंटेशन की तकरीब से खिताब करते हुए एयर मार्शल चीफ ने भारत के खिलाफ पाक फिजाइया की जवाबी कार्रवाई को सराहा। कहा, ये तारीख हमेशा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के नाम से याद रखी जाएगी और हर साल इसे मनाया जाएगा। अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें कामयाब होंगी। वजीर खारजा की अफगान वफ्द से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खित्ते में और बिलखुसूस अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। अमन के लिए की जाने वाली कोशिश कामयाब होगी। और कराची में आज भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। हीट वेव के बायस शहर के 115 मकामात पर हीट स्ट्रोक सेंटर कायम कर दिए गए हैं। हीट वेव 4 मई तक बरकरार रहने का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम। VNN न्यूज के साथ मैं हूं हमशा हमीद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद और यहाँ आपको बताते चलें, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों के हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस मुनासबत से मजदूरों के हुकूक उजागर करने के लिए सेमिनार्स और रैलियों का इनेकाद भी किया जा रहा है। पाकिस्तान वर्कर्स कॉन्फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम यौम मजदूरों पर कोयटा में जिना रोड से रैली निकाली गई, जिसमें मजदूरों, यूनियनों और तंजीमों के रहनुमा और कारकुनों ने शिरकत की। कोयटा में रेलवे वर्कर्स यूनियन ने भी रेलवे स्टेशन से यौम मजदूर रैली निकाली। शुरका ने मजदूरों के हुकूक और मसाइल से मुतालिक बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे थे। पेशावर में मेहनत कशों के आलमी दिन पर वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जो JT रोड से निकाली गई। रैली के शुरका ने मेहनत कशों की हालत बेहतर बनाने के लिए नारे लगाए और मुतालबा किया कि हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए महज ऐलानात ना करे बल्कि अमली इक़दामात भी करे। सखर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बैराज रोड से घंटा घर चौक तक रैली का इनेकाद किया गया, जिसके शुरका ने बैनर्स उठाकर 1 मई के जाँ बहक मजदूरों को खराज अकीदत पेश किया। मेहनत कशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए पूरी दुनिया में 1 मई को यौम मजदूरों के नाम से मंसूब किया जाता है।
پاکستان میں بھی یہ دن بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس طرح میلسی میں بھی مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر سال یکم مئی کو مزدور ڈے منایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے محنت کش جو سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں میلسی سے محمد بلال بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پوری دنیا میں یکم مئی کو یوم مزدور کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یکم مئی 1886 کے دن امریکہ کے شہر شکاگو میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، جس میں مزدوروں نے پہلی بار اپنی ڈیوٹی کا وقت 8 گھنٹے کرنے کے لیے مزدوروں نے احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں حکومت نے تشدد کی راہ اختیار کی، جس کے جواب میں مزدور رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تم ہمیں جسمانی طور پر تو ختم کر سکتے ہو لیکن ہماری آواز نہیں دبا سکتے۔ ان مزدوروں کی عظیم قربانیوں کی یاد میں پاکستان میں ہر سال یکم مئی کو مزدور ڈے منایا جاتا ہے، لیکن آج بھی مزدوروں کو وہ حق نہیں دیا جاتا جن کے لیے انہوں نے جدوجہد کی تھی۔ آج بھی مزدوروں سے 12 گھنٹے کام لیا جاتا ہے، لیکن ان کی اجرت اتنی نہیں دی جاتی تاکہ بآسانی سے اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں۔ مہنگائی کے اس دور میں جسامت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر مزدوری کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوتے ہیں۔ اس عمر میں آرام کرنا چاہیے، لیکن مہنگائی نے کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ سخت موسم میں بھی اپنے بچوں کے لیے کڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ فولاد جیسے ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلا سکتے۔ مزدوروں کی قدر کرنی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیا کرو تاکہ وہ بآسانی اپنا رزق حلال کما سکیں۔ کیمرہ مین عبدالرزاق کے ساتھ بلال بھٹی، VNN میلسی۔ شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر باڑ لگاتے ہوئے فوجی جوانوں پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے 3 جوان شہید ہو گئے، جبکہ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں کئی دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے الوارہ میں 60 سے 70 دہشت گردوں نے پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کے دوران پاک فوج کے جوانوں پر حملہ کر دیا۔ ISPR نے بتایا کہ پاک فوج کے جوانوں نے دہشت گردوں کو پسپا کر دیا اور جوابی کارروائی میں کئی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے مقابلے کے دوران پاک فوج کے 3 جوان شہید ہوئے، جن میں لانس نائک علی، لانس نائک نذیر اور سپاہی امداد اللہ شامل ہیں، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 7 فوجی جوان زخمی ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان تمام رکاوٹوں کے باوجود سرحد پر باڑ لگانے کا عمل جاری رکھے گا۔ افغان سیکیورٹی فورسز اور حکام کو سرحد پر کنٹرول مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاک فضائیہ نے ہر سال 27 فروری کو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے نام سے منانے کا اعلان کر دیا۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں 264ویں ایئر سٹاف پریزنٹیشن کی تقریب ہوئی، جس میں ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے مختلف شعبہ جات میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بیسز میں ٹرافیاں تقسیم کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایئر چیف مارشل نے رواں برس 27 فروری کو بھارت کے خلاف پاک فضائی کی جوابی کارروائی کو سراہا اور کہا یہ تاریخ ہمیشہ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے نام سے یاد رکھی جائے گی اور ہر سال اسے منایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران دشمن کی جارحیت کا بر وقت اور بھرپور جواب دینے میں کامیاب رہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قوم کی توقعات پر پورا اترنے کا موقع دیا۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے اور ہیٹ ویو کے باعث شہر کے 115 مقامات پر ہیٹ اسٹروک سینٹر قائم کر دیے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کی فضا گرد آلود ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 31% ہے۔ شمال مغرب سے ہوائیں 18 سے 27 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور گرم رہے گا۔ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے ماہرین کی جانب سے احتیاطی تدابیر بھی جاری کی گئی ہیں۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اگر نکلنا پڑے تو چھتری کا استعمال کریں، سر ڈھانپ کر نکلیں اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کی بھی پیش گوئی کر دی ہے۔ کراچی میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے اور ہیٹ ویو سے کیسے بچا جائے، تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
محکمہ موسمیات نے کراچی میں ہیٹ ویو کی پیشگوئی بھی کر دی ہے اور الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ ہیٹ اسٹروک اس وقت ہوتا ہے جب انسانی جسم اندرونی درجہ حرارت کو کم رکھنے کے لیے تیزی سے پسینہ خارج کرتا ہے تاکہ جسم کو باہر سے ٹھنڈک پہنچائی جا سکے، لیکن پسینے کے اخراج کی صورت میں پیدا ہونے والی پانی کو اندرونی کمی کو فوراً پورا نہ کیا جائے تو پانی اور نمکیات کی کمی کے باعث جسم کا قدرتی کولنگ سسٹم ناکارہ ہو جاتا ہے اور انسان تھکاوٹ یا لو لگ جانے جیسے جان لیوا امراض کا شکار ہو سکتا ہے۔ ماہرین اور ڈاکٹروں کے مطابق ہیٹ ویو کے دوران بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلا جائے۔ دھوپ میں نکلنے کی صورت میں شہری چھتری کا استعمال کریں۔ جسم میں نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں اور ہلکے رنگوں کے ڈھیلے ڈھالے ملبوسات کا استعمال کیا جائے۔ چست اور موٹے کپڑے پہننے سے گریز کریں۔ موٹر سائیکل پر سفر کرنے والے شہری ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ گرمی سے گھر آ کر فوری طور پر سر پر پانی ڈالنے سے گریز کریں۔ سر اور جسم کے دیگر حصوں پر گیلا کپڑا لپیٹنے سے بھی گرمی کا احساس کم ہوتا ہے۔ کمزور مدافعتی نظام رکھنے والے افراد، شوگر، امراض قلب اور ہائپر ٹینشن کے مریض شدید گرمی میں باہر نہ نکلیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے VNN نیوز۔